فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار صدق اللہ العظیم. فتقبلها تو اس کو قبول کیا گیا، ربها بقبول حسن اس کے رب نے اسے اچھے طریقے سے قبول کیا، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا اور اس کو بڑھایا، بہترین طریقے سے بڑھانا، وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا اور اس کی سرپرستی کی زکریہ علیہ السلام نے، کفالت کی زکریہ علیہ السلام نے. کلما دخل علیہا زکریا المحراب جب بھی زکریہ علیہ السلام ان کے پاس کمرے میں جاتے، محراب میں جاتے، وجد عندہا رزقا تو ان کے پاس رزق پاتے. قال یا مریم فرمانے لگے اے مریم انا لکی ھذا یہ تیرے پاس کہاں سے آتا ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ تو وہ کہتی یہ اللہ کی جانب سے آیا ہے. ان اللہ یرزق بے شک اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر حساب کتاب کے. ہنالک دعا زکریا ربہ اس وقت زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی. قال رب ہب لی فرمانے لگے اے میرے رب مجھے عطا کر دیجئے، من لدنک اپنی جانب سے، ذریۃً طیبۃً صاف ستھری پاکیزہ اولاد. انک سمیع الدعاء بے شک آپ ہی دعاؤں کو سننے والے ہیں. فنادتہ الملائکہ پھر آواز دی گئی ان کو فرشتوں کی جانب سے، فرشتوں نے ان کو ندا دی، آواز دی. وَهُوَ قَائِمٌ وہ قیام کی حالت میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے. یصلی فی المحراب محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. ان اللہ بے شک اللہ تعالی یبشرک آپ کو خوشخبری سناتا ہے، بیحییٰ یحییٰ کی، مصدقا بکلمۃ من اللہ جو اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، وسیدا اور سردار ہوں گے، وحصورا اور اپنے آپ کو عورتوں سے دور رکھنے والے ہوں گے، ونبی من الصالحین اور نیک لوگوں میں سے نبی ہوں گے، نبی ہوں گے نیک لوگوں میں سے. قال رب انا یکون لی غلام زکریا علیہ السلام فرمانے لگے اے میرے رب میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا. غلام لڑکے کو کہا جاتا ہے. وقد بلغنی الکبر حالانکہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں. وامرأتی عاقر
اور میری بیوی بھانج ہو چکی ہے۔ قال کذالک اللہ یفعل، فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ تعالیٰ کرتا ہے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے۔ قال، زکریہ علیہ السلام نے فرمایا، رب اجعل لی آیہ، اے میرے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی بنا دیجئے، کوئی نشانی بتا دیں۔ قال آیتک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کی نشانی یہ ہے، اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، کہ آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکیں گے 3 دن تک، لیکن اشارے سے بات کر سکتے ہیں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور آپ اپنے رب کی کثرت کے ساتھ، اور آپ اپنے رب کا کثرت کے ساتھ ذکر کیجئے، کثرت کے ساتھ اپنے رب کا ذکر کرنا۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اپنے رب کی پاکیزگی بیان کرنا، پچھلے پہر بھی اور صبح کے وقت بھی، یعنی صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی۔ یہ آیات کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ پچھلے سبق میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ مسجد اقصیٰ کے امام اور خطیب تھے حضرت عمران بن ماسان رحمہ اللہ تعالی۔ بڑے نیک تھے، پارسا تھے، ولی تھے، بزرگ تھے۔ ان کی بیوی بھی بڑی نیک اور پارسا عورت تھیں۔ ان کے بیٹے کی وفات کے بعد ان کے خاوند تو دینی تعلیم کے اندر، دینی خدمت کے اندر پہلے سے مصروف تھے، لیکن ان کی ایک حسرت تھی کہ ان کی اولاد پیدا ہوتی جو دین کا کام کرتی اور ان کی جانشینی اختیار کرتی، اور ان سے یہ بیت المقدس کی، مسجد اقصیٰ کی جو خدمت ہے وہ نہ چھینی جاتی۔ تو حضرت عمران کی اہلیہ کو پھر بچے کی امید بھی ہوئی، تو انہوں نے منت مانگ لی کہ میں اس کو دین کے لیے وقف کروں گی جو میرے پیٹ میں ہے۔ لیکن وہ پھر حضرت مریم کی صورت میں بچی پیدا ہوئیں، تو مسجد اقصیٰ کی 29 آدمیوں کی کمیٹی میں سے قرعہ ڈالا گیا کہ اب یہ خدمت کس کے ذمے سپرد کی جائے، بچی کس کے حوالے کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا، اس بچی کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، بِقَبُولٍ حَسَنٍ، بڑے بہترین انداز میں اللہ نے اس کو قبول کیا۔ ماں کی نیت بہت اچھی تھی نا، باپ بہت نیک تھا، خالو حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، خالہ بھی بڑی نیک تھیں، سارا گھرانہ ہی نیک لوگوں کا تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اسی انداز میں پھر بچی کو قبول بھی کیا ہے، ایسا قبول کیا کہ جہان والوں پر حضرت مریم علیہ السلام کو فضیلت عطا کر دی، ایسی قبولیت ملی۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور پھر اس کو بڑھایا، بڑے بہترین انداز میں اس کو بڑھایا۔ تفاسیر میں لکھا ہے کہ صحت مند بچہ 15 دنوں میں جتنا بڑھتا ہے وہ 1 دن میں اتنا بڑھتی تھیں، اتنی جلدی ان کی پرورش ہو رہی تھی۔ بعض تفاسیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ صحت مند بچہ 2 ماہ میں جتنا گروتھ کرتا ہے وہ 2 دن میں اتنی بڑھ جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں ان کو بڑھایا، بڑے بہترین انداز میں ان کی نشو و نما ہوئی۔ وَكَفَّلَهَا زکریا، سرپرستی بھی زکریہ علیہ السلام کو ملی۔ زکریہ علیہ السلام نے ایک چوبارہ سا بنوایا جس سے نیچے کا منظر دور دور تک نظر آتا تھا۔
تو حضرت زکریا علیہ السلام کہیں جاتے تو تالا لگا کر چابی ساتھ لے جاتے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی کبھی زکریا علیہ السلام محراب میں آتے تو مریم علیہ السلام کمرے میں ہوتی، وہیں پر رہتی تھیں۔ وجد عندہا رزقا، تو پھر ان کے ہاں رزق پاتے، پھلوں کو پاتے۔ تو کہنے لگے یا مریم، اے مریم، انا لکی ھذا، یہ تیرے پاس پھل کہاں سے آتے ہیں؟ کمرے کو تو میں تالا لگا کے جاتا ہوں، چابی میرے پاس ہوتی ہے، اور ادھر کمرے کی طرف آنے کی کسی کو جرت بھی نہیں ہوتی۔ آج کے زمانے کے اعتبار سے گندا زمانہ تو نہیں تھا، بڑے صاف ستھرا پاکیزہ قسم کے لوگ تھے، تو کسی کو کمرے کی طرف آنے کی جرت بھی نہیں ہوتی، تو پھر یہ پھلوں کے انبار کیسے لگتے ہیں؟ یہ کہاں سے آتے ہیں؟ کہنے لگیں ہوا من عند اللہ، یہ تو اللہ کی جانب سے آتے ہیں۔ یہ کہاں سے آتے ہیں؟ من عند اللہ، اللہ کی جانب سے آتے ہیں۔ اب یہ مریم علیہ السلام کی کرامت ہے، کرامت ہے ان کی، معجزہ نہیں ہے، کرامت ہے۔ اس لیے کہ ہم حضرت مریم کی نبوت کے قائل نہیں، ولایت کے قائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی عورت کو مقام نبوت پر سرفراز نہیں فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام ولیہ ہیں، نبیہ نہیں ہیں، اس لیے ولی کی کرامت ہوتی ہے، تو ہم حضرت مریم کی اس کرامت کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور کرامت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کرامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کام اللہ کا ہو، ہاتھ ولی کا ہو، ولی کے ہاتھ پر اللہ کے فعل کا ظاہر ہو جانا، یہ کرامت کہلاتی ہے۔ اس میں ولی کو کوئی اختیار نہیں ہوتا، اللہ جب چاہتے ہیں اس کرامت کو ظہور پذیر فرما دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ولی جب چاہے تو کرامت ظاہر ہو جائے، ٹھیک ہے؟ کرامت کے ظاہر کرنے میں ولی کو کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اسی طرح معجزے کو ظاہر کرنے میں نبی کو کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ نبی جب چاہے تو معجزہ ظاہر کر دے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ چاہیں گے تو معجزے کا ظہور ہوگا، اس لیے کہ اس میں بھی فعل اللہ کا ہوتا ہے، ہاتھ نبی کا ہوتا ہے۔ یہ تعریف بھی سمجھنا ضروری ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب وہ ولی چاہے مرد ہو یا عورت، کرامت اللہ کا فعل ہے، ولی کا فعل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح معجزہ اللہ کا فعل ہے، نبی کا فعل نہیں ہے، اس لیے نبی کو اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا کسی بھی اعتبار سے، وہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور معجزے کا معنی ہی ہوتا ہے دوسروں کو عاجز کر دینے والی چیز، ٹھیک ہے؟ دوسروں کو عاجز کر دینے والی چیز، تو عاجز صرف اور صرف اللہ کی ذات کر سکتی ہے، اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، اللہ سب کو عاجز کر دیتے ہیں۔ اس لیے نبی کے ہاتھ پر اللہ کے اس فعل کا ظہور ہوتا ہے جس فعل کے کرنے سے لوگ عاجز آ جاتے ہیں، جس کو لوگ نہیں کر سکتے، وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نبی کے ہاتھ پہ ظاہر کر دیتے ہیں۔ تو یہ معجزہ اور کرامت ہے۔ اب میری بات ذرا سمجھنی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا ہے ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے ہے، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کو یقین نہیں تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس یہ جو چیزیں آ رہی ہیں یہ اللہ کی جانب سے ہیں؟ یقین تھا، وہ سمجھتے بھی تھے۔ کئی دفعہ دیکھنے کے باوجود پھر پوچھا ہے کہ یہ کہاں سے چیزیں آتی ہیں؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے کہا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے آتی ہیں۔ اب مریم علیہ السلام کے جملے کو آپ سمجھیں گے، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔
دنیا کے اندر بظاہر کسی چیز کا اختیار کسی کے پاس ہو سکتا ہے، ظاہری اختیار اس کو کہا جاتا ہے۔ حقیقی اختیار تو ہر چیز کا اللہ کے پاس ہے۔ ظاہری اختیارات اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے لوگوں کو دنیا میں دیے ہیں۔ کسی کو بادشاہت دے دی، کسی کو سلطنت حکومت دے دی، کسی کو گھر کا نظام دے دیا، کسی کو محکمے کا نظام دے دیا، کسی کو کوئی چیز دے دی، کسی کو کچھ دے دیا۔ تو ظاہری طور پر دنیا کے اندر کسی نہ کسی کے پاس اختیار موجود ہوتا ہے، لیکن اس اختیار میں اصل اختیار کس کا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ تو جب دنیا میں ظاہری اختیار کی وجہ سے کسی کو کوئی چیز حاصل ہو یا کوئی بندہ کسی کو کوئی چیز دے تو یہ کہتے ہیں بھی مجھے فلاں نے ہدیہ دیا، مجھے فلاں نے گفٹ دیا۔ اب مال تو اس کا نہیں ہے، مال تو اللہ کا ہے۔ اس مال کا حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ ہے نا۔ جو پیسے آپ کو دیے تھے وہ اللہ نے آپ کو دیے تھے، تو اس مال کے اوپر حقیقی ملکیت کس کی تھی؟ اللہ کی۔ آپ تو ظاہری طور پر مالک تھے اس مال کے، لیکن کہنے والا کیا کہتا ہے کہ مجھے یہ فلاں میرے دوست نے ہدیہ دیا ہے۔ اب وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے اللہ نے ہدیہ دیا ہے، اور کہنا درست بھی نہیں ہے کہ اللہ نے ہدیہ دیا، اس لیے کہ جب بندے نے دیا ہے تو اس بندے کا شکر ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کو جزاک اللہ کہنا، اس کے ساتھ خندہ پیشانی سے گفتگو کرنا، اس کی اس نیک نیتی کو قبول کرنا، یہ ضروری ہے۔ بندے نے آپ کے اوپر احسان کیا ہے، آپ کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کیا ہے، تو آپ اس کا بہترین انداز میں بدلہ دیں، یہ ضروری اور لازم ہے آپ کے ذمہ۔ آپ نہیں کریں گے تو آپ گناہ گار ہیں۔ تو اب جب بندے نے کوئی چیز دی ہے تو آپ نہیں کہتے کہ بھی اللہ نے دی ہے، حالانکہ دی اللہ نے ہے۔ اللہ نہ چاہتے تو آپ کو چیز مل جاتی، نہیں مل سکتی تھی، لیکن کوئی بھی نہیں کہتا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ لیکن مریم علیہ السلام کہہ رہی ہیں ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ کیوں کہا؟ بات سمجھنی ہے۔ بات یہ ہے کہ جہاں ظاہری اختیار کے ساتھ کوئی چیز ملے وہاں اختیار بندے کا بولا جاتا ہے، کہا جاتا ہے مجھے میرے فلاں دوست نے گفٹ دے دیا۔ اور جہاں ظاہری اختیار کسی کا بھی نہ ہو، ظاہری اختیار بالکل بھی کسی کے پاس نہ ہو، پھر کوئی چیز حاصل ہو جائے تو کہا جاتا ہے ہوا من عند اللہ۔ مریم علیہ السلام کو ظاہری طور پر کسی بندے نے لا کر نہیں دیے یہ پھل فروٹ، یہ انگور، انار، یہ مختلف قسم کی چیزیں، یہ سبزیاں اور یہ ثمرات، ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بھیج دیتے جاؤ جا کے مریم کو دے آؤ، تو یہ بھی تو اللہ نے ہی دیے تھے، یہ بھی تو اللہ نے دینے تھے نا۔ اللہ نہ چاہتے تو کوئی بندہ آ کے دے نہیں سکتا تھا، لیکن ظاہری طور پر بھی کوئی دینے والا نہیں آیا، اللہ نے ڈائریکٹ آسمان سے پھل نازل فرمائے، مریم علیہ السلام کے سامنے موجود ہیں۔ اس لیے مریم علیہ السلام فرماتی ہیں کسی ظاہری بندے نے میرے پاس آ کر مجھے کوئی چیز نہیں دی، کوئی بندہ میرے پاس نہیں آیا، کوئی آنے والا نہیں آیا، یہ اللہ نے بھیجے ہیں، یہ آسمان سے نازل ہوئے ہیں۔ ہوا من عند اللہ کا یہ معنی ہے۔ تو جس مریم علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ ظاہری طور پر نعمت دینے کے لیے بھی بندے کو نہ بھیجیں، اس مریم کے بارے میں یہودی یہ کہیں کہ وہ بد کردارہ تھی، نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ ان کا قول معتبر ہو سکتا ہے کسی بھی اعتبار سے؟ کتنی بڑی ہلاکت اور گمراہی کے اندر وہ لوگ جا پڑے جنہوں نے اس قسم کا قول حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ جس عورت کی اللہ نے ایسے حفاظت کی، ایسے اللہ نے اس کو قبول کیا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقُبُولٍ حَسَنٍ، ویسے اللہ نے کسی اور کو قبول بھی نہیں کیا، بہترین انداز میں اللہ نے اس کو قبول کیا۔ اس کے پاس ظاہری طور پر نعمت دینے کے لیے بھی کوئی بندہ نہیں آیا، اللہ نے آسمان سے نعمت بھیجی۔ جس
مریم کی اللہ نے مرد سے ایسے حفاظت کی، اس مریم کے اوپر یہ تہمت اور یہ الزام، کہ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا اللہ کے عذاب کو چیلنج کرنے والی بات ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ جملہ سمجھ میں آئے گا تو اگلی باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر ایک بات اور بھی سمجھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں آئے، کمرے میں آئے تو مریم علیہ السلام سے پوچھا بھئی یہ رزق کہاں سے آیا؟ تو کہنے لگی ہوا من عند اللہ، اللہ کی جانب سے آیا۔ تو زکریا علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ مریم تم اللہ سے لے سکتی ہو تو میرا بھی ایک کام کرا دو، کرانا اللہ سے ہی ہے، تم اللہ سے لے سکتی ہو تو میرا بھی ایک کام کرا دو۔ کہہ سکتے تھے کہ نہیں کہہ سکتے تھے؟ کام اللہ سے کرانا تھا، لیکن پھر بھی نہیں کہا۔ پتہ نہیں لوگوں کو یہ بات کہاں سے سمجھ میں آ گئی کہ وہ آج بھی مریم کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ مریم ہمیں فلاں چیز دے دو۔ پتہ نہیں لوگوں کو یہ بات کہاں سے سمجھ میں آئی۔ زکریہ علیہ السلام جو وقت کے نبی اور رسول اور پیغمبر ہیں، وہ مریم علیہ السلام کے جواب کے بعد اللہ سے جا کے مانگتے ہیں، مریم کو نہیں کہتے کہ تم مجھے کوئی چیز دے دو۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت کو دیکھ کر زکریہ علیہ السلام والا طرز عمل اپنانا، یہ توحید ہے، ایمان ہے، یہ مسلمانی ہے، کہ کرامت ولی کی دیکھی ہے، مانگا جا کے خدا سے ہے، یہ ہے مسلمانی۔ یہ کیا ہے؟ مسلمانی ہے کہ ولی کی کرامت کو دیکھا، مانگا کس سے؟ اللہ سے، ولی کے خدا سے مانگا۔ ولی کی کرامت کو دیکھ کر ولی کے خدا سے مانگے تو یہ دین اسلام ہے۔ اور ولی کی کرامت دیکھی تو ولی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے کہ مریم تم کھا سکتی ہو تو ہمیں بھی کھلا دو، تم بچہ پیدا کر سکتی ہو تو ہمارا بھی کر دو۔ سمجھ میں آئی؟ ولی کی کرامت سے دھوکہ کھا کر ولی سے مانگنا یہ کفر ہے، اسلام نہیں ہے، یہ عیسائیت ہے۔ سمجھ آ گئی میری بات؟ اب میں کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتا، جو ولایت کو تسلیم ہی نہیں کرتے ان کا تو معاملہ ہی الگ ہے۔ ہم تو اولیاء اللہ کی ولایت کو ماننے والے ہیں، اولیاء اللہ کی کرامات کو بھی ماننے والے ہیں، لیکن اولیاء اللہ کی کرامات کو ماننے کے بعد ہم اولیاء اللہ سے نہیں مانگتے، ہم کہتے ہیں ان اولیاء اللہ کے خدا سے مانگو، تو ہم خدا سے مانگنے کے قائل ہیں۔ ولی کی ولایت کو تسلیم کرتے ہوئے، زکریہ علیہ السلام کے طرز عمل کو اپناتے ہوئے ہم ولی کے خدا سے مانگتے ہیں، اور ولی کا خدا پھر ہمیں دیتا بھی ہے، اور یہی دین اسلام ہے۔ لیکن لوگ ولی کی ولایت سے دھوکہ کھا کر ولی سے مانگنے لگ جاتے ہیں، تو بھئی یہ دین اسلام نہیں ہے، یہ دین اسلام نہیں ہے۔ سیدھی صاف سی بات ہے۔ کسی کو بات سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہ سمجھ میں آئے تو بھئی اس کا اپنا دماغ ہے، لیکن یہ دین اسلام نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ دونوں باتیں یہاں سے سمجھ میں آ گئی۔ پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات بیان کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کئی ایک معجزات کا تذکرہ ہے۔ مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ مدین سے واپس مصر کو آ رہے تھے، تو وادی طوا میں، جو کوہ طور کے دامن میں ایک وادی ہے، وہاں پہنچے، رات کا وقت تھا، وہاں روشنی دیکھی، وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی تجلی تھی۔ وہاں پہنچے تو اللہ کی جانب سے پھر نبوت اور رسالت عطا ہوئی، تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے تصدیق رسالت کے لیے معجزہ بھی عطا فرمایا۔ قرآن کریم کے اندر ہے وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ۔ معجزہ کیا دیا؟ کہ اپنی لاٹھی
جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی، وہ لاٹھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سانپ بنا دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو پھینکا تو وہ اژدہا بن کے انہی کے سامنے، موسیٰ علیہ السلام آگے آگے، لاٹھی ان کے پیچھے پیچھے۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک معجزہ عطا کر دیا نبوت کی دلیل کے طور پر، کہ لاٹھی سانپ بھی بن جاتی ہے اور دوبارہ ہاتھ لگائیں تو لاٹھی بن کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، اور صرف ہلکا پھلکا سا سانپ نہیں بنتی، بہت بڑا اژدہا بنتی ہے۔ جیسے کہ دوسرے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، ثعبان مبین، ایک بہت بڑا اژدہا، اس کی شکل و صورت وہ اختیار کر لیتی۔ یا اس کی ایک تعبیر مفسرین نے یہ بھی فرمائی ہے کہ وہ سانپ تو چھوٹا سا تھا، لیکن وہ بنی اسرائیل کے جو وہ تھے نا جادوگر، ان کے سانپ کھا کھا کے وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، کیونکہ سانپ سانپوں کو کھاتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی طاقت کے اندر اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے۔ بہرحال بہت بڑا اژدہا بن جاتی وہ لاٹھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا، فرمانے لگے اللہ تعالیٰ کہ بھئی اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو علم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں۔ وہ اس لیے پوچھا کہ بھئی کہیں بعد میں یہ نہ ہو کہ بھئی میں نے سانپ ہی پکڑا ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام کہیں بعد میں یہ نہ کہیں اے خدا مجھے تو پتہ ہی نہیں لگا، یہ تو پہلے ہی سانپ تھا میرے ہاتھ میں۔ نہیں، پہلے دیکھو تمہارے ہاتھ میں ہے کیا۔ توجہ دلائی تو کہنے لگے یہ تو لاٹھی ہے، یہ تو لاٹھی ہے، میں لاٹھی اٹھا کے گھومتا پھرتا ہوں، بہت سارے اس سے کام بھی کرتا ہوں۔ تذکرہ آتا ہے نا قرآن کریم میں اس لاٹھی کے کاموں کا بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی پھینکو اس لاٹھی کو۔ اب جب وہ پھینکی تو وہ سانپ بن گئی، سانپ نے ادھر ادھر دوڑنا شروع کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی دوڑ لگائی۔ موذی چیز ہے نا، ایذا دیتی ہے، تو موذی چیز سے ڈرنا کوئی ایمان کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام وقت کے پیغمبر ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ موسیٰ علیہ السلام ڈر کے بھاگے۔ یہ سمجھنے سے چیزیں تعلق رکھتی ہیں۔ ایذا دینے والی چیز سے اپنے آپ کو بچانا یہ ایمان کے منافی نہیں ہے۔ یہ کس نے آپ کو باتیں سمجھائیں؟ وہ جی آج ابھی رمضان کا ماحول چل رہا ہے نا، تو ہمارے ہاں پاکستان میں لوگ رمضان بڑے عجیب طریقے سے مناتے ہیں، میڈیا والے لوگ، تو وہ عجیب و غریب قسم کی لڑائیاں چل رہی ہوتی ہیں، دیکھنے والے دیکھتے بھی ہوں گے، اور ایک دنیا میں تماشا بھی بنتا ہے۔ ہر سال کی یہ ترتیب ہے، کوئی روکنے والا بھی نہیں۔ تو ایک بندے نے یہی بات کہی کہ فلاں صحابی تھے فلاں جنگ میں بھاگ گئے، فلاں صحابی تھے فلاں جنگ میں بھاگ گئے۔ اب اتنے بڑے صحابی، میں نام اس لیے نہیں لیتا کہ لوگوں کا خامخواہ ایمان بہت ویسے ہی کمزور ہوتا ہے، مزید کمزور ہو جاتا ہے، ذہن کے اندر باتیں آ جاتی ہیں، اس لیے میں نام نہیں لیتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب افراتفری کا عالم ہے، ایک معاملہ اس قسم کا ہو چکا ہے کہ شکست کے آثار واضح ہو رہے ہیں اور شہادتیں ہو رہی ہیں، اجتماعیت متاثر ہو چکی ہے، تو اب اگر ایک آدمی ایک جانب کو بھاگتا بھی ہے تو آپ اس کو بزدل کہیں گے، بزدل کہیں گے۔ وہ ایمان والا شخص ہے، کیا پتا وہ اس نیت سے بھاگ رہا ہو کہ وہ کسی اوٹ میں جا کر دوبارہ سے حملہ کرے، اور مسلمانوں نے کیا، یا تو کہیں نا کہ ایسا نہیں کیا کسی نے، پھر تو بات سمجھ بھی آئے کہ بھی سارے بھاگ گئے تھے، اپنے اپنے گھروں کے اندر جا کے چھپ گئے۔ میدان جنگ کی حکمتیں الگ الگ ہوتی ہیں، کبھی پیچھے کو ہٹا جاتا ہے اجتماعی طور پر دوبارہ حملہ کرنے کے لیے، تو تھوڑا سا پیچھے کو ہو دشمن آگے کو آئے گا۔ اب وہ اپنی جگہ چھوڑ کے تھوڑا سا آگے کو آیا نا، اب جس جگہ پہ وہ پہلے جم کے کھڑا تھا اس نے جگہ چھوڑی، جگہ چھوڑنے کی وجہ سے بھی بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جب جو جگہ چھوڑے گا آگے کو آئے گا، اب اگلی جگہ شاید اس کے لیے سوٹیبل نہ ہو، پہلے وہ جس مورچے کے اوپر کھڑا تھا اب تو وہ مورچہ نہیں ہے نا،
تو اس قسم کے واقعات بیان کر کے صحابہ کرام کے بارے میں غلط قسم کے نظریات پھیلانا یہ دشمنان صحابہ کا ہمیشہ سے طرز عمل رہا ہے، اور جاہل قسم کے وہ لوگ ہیں جو آج ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کر اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں، ان کا ایمان نہیں ہے، 100% یہ لوگ بے ایمان ہیں بغیر کسی شک و شبہ کے۔ اس لیے یہ جملے کسی کو سخت لگیں بھی نا تو اسے ذرا صحابہ کرام کو سمجھ جانا چاہیے کہ صحابہ کرام نبوت کے تربیت یافتہ افراد ہیں، آج کے کوئی لوچے لفنگے اور اس قسم کے افراد نہیں جو ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا لبادہ دینداروں والا ہے اور وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ واضح طور پر ایک بندہ ایک دن اپنی زبان کے ساتھ یہ جملے بول رہا ہے کہ فلاں صحابی ہے اور وہ جہنمی ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے، اگلے دن اس کو کہا گیا کہ بھئی تم نے صحابی کے بارے میں جملہ، اس نے کہا میں نے کہا ہی نہیں۔ اس قسم کے بے ایمان دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں کہ جو آن ایئر چلنے والے پروگرام کے اندر ریکارڈڈ پروگرام ساری دنیا دیکھ رہی ہے، کہتے ہیں میں نے کہا ہی نہیں، ایک دن بکواس کر کے جاتے ہیں، اگلے دن اسی سے مکر جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ کسی کے ایجنڈے پر چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو پٹیاں کوئی اور پڑھاتا ہے، ان کو تحریرات لکھ کر کوئی اور دیتا ہے۔ تو اس قسم کے افراد کا 100% بائیکاٹ بھی ہونا چاہیے، اور ایسے افراد کا تو لازمی ہونا چاہیے جو ان کو بلانے والے ہیں، جو پروگرام ترتیب دینے والے۔ اس پر میں پھر کسی موقع پر آپ کے سامنے باتیں عرض کروں گا کہ ہمارے زمانے کے اندر کسی دور کے اندر یہ نعرے لگتے تھے کہ میڈیا کو آزاد کرو، پہلے میڈیا کی آزادی کی جنگیں لڑی لوگوں نے، اور لوگوں نے کہا کہ بھئی حکومتوں سے ان کو جدا کرو، آزاد ہو گئے نا، آج ان کا خمیازہ بھگتے ہیں آپ۔ یہ میڈیا کی آزادی ہے کہ ہر شخص جو بکواس کرنا چاہتا ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر آ کے بک کے چلا جاتا ہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہے نہ کوئی بتانے والا ہے۔ تو اس قسم کی گفتگو سے انسان کو احتیاط برتنی چاہیے۔ دل کے اندر ہلکا سا میل آ جاتا ہے، ہلکا سا میل آ جاتا ہے، انسان کا ایمان چلا جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کوئی بدگمانی ذہن میں نہ آئے۔ اعتراض کرنے والوں نے یہاں موسیٰ علیہ السلام پہ بھی اعتراض کیا ہے، وہ دیکھو سانپ سے ڈر گئے، یہ نبی ہے جو ڈرتا ہوا بھاگ رہا ہے آگے آگے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایذا دینے والی چیز سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، اسے اپنے آپ کو بچانا یہ ضروری ہے، یہ توکل کے منافی نہیں ہے، یہ خشیت کے منافی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو موسیٰ علیہ السلام دوڑنا شروع کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام وقت کے پیغمبر بھی ہیں، وقت کے پیغمبر سے زیادہ قوی ترین ایمان کسی کا بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو پھر بھی کہہ رہے ہیں ڈرو نہیں، اس پر ہاتھ رکھو، سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اس کو پہلی حالت میں بدل دیں گے، یہ دوبارہ لاٹھی بن جائے گی۔ اب اگر معجزہ اپنے اختیار میں ہوتا تو ان کو پہلے سے پتا ہوتا کہ بھئی میں اس کو سانپ بھی بنا سکتا ہوں اور میں اس کو لاٹھی بھی بنا سکتا ہوں، یہ تو سانپ ہے ہی نہیں، یہ میری لاٹھی ہے۔ سمجھ میں آئی ہے بات؟ آدمی اگر کوئی کام خود کر رہا ہو نا، چلیں پہلی دفعہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا، کہنے والے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی بار بار جب اس کا ظہور ہوا تو تب تو موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا نا، نہیں، موسیٰ علیہ السلام اگر کوئی معاملہ خود کر رہے ہوتے نا تو پھر ان کے دل سے یہ ڈر نکل جاتا، لیکن ان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ بھئی یہ کیا ہونے والا ہے۔ فرعون کے دربار میں بھی جب انہوں نے اپنی لاٹھی کو پھینکا، جو چیلنج تھا، جو مناظرہ تھا، جو مقابلہ تھا، اس میں بھی موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ کب یہ سانپ بنے گے، اتنا پتا تھا کہ بھی ہم تمہیں جتوا دیں گے، کامیاب کروائیں گے، اور تم نے لاٹھی ہی پھینکنی ہے، وہ سانپ بنے گی، یہ بھی پتا تھا۔ لیکن اچانک ایک چیز کو وجود مل جائے اور وہ ہاتھ کے اندر ہو، پتہ نہیں کب وہ سانپ بن جائے۔ انسان تو لاپرواہ کھڑا ہے نا، اسے بے میرے ہاتھ میں لاٹھی پکڑی ہوئی ہے۔
تو پھر خوف بہرحال دل کے اندر رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ معجزہ ہے اور معجزہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے. اسی طرح یہاں پہ کرامت کا تذکرہ ہے، کرامت بھی اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے. تو مریم علیہ السلام کے پاس بے موسمی پھل آتے تھے، یہ مریم علیہ السلام کی کرامت تھی. ٹھیک ہے، اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ولی کو جو کرامت حاصل ہوتی ہے نا، وہ پیغمبر کی پیروی کی بدولت نصیب ہوتی ہے. اسی لیے ہم یہ جملہ کہتے ہیں کہ اصل ولی وہ ہے جو اتباع سنت کرنے والا ہو. یہ صرف جملے کا جملہ نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ ولی کو جو کرامت کی نعمت عطا ہوئی ہے وہ پیغمبری کی پیروی کی وجہ سے ہے. پیغمبر کو معجزہ ملا تھا، اس کو کرامت ملی. چونکہ ولی صحیح طور پر نبی کا پیروکار ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر عجیب و غریب چیزوں کو ظاہر فرما دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے اصول تو سمجھ میں آ گیا کہ ولی کی پہچان یہ ہے کہ جو اتباع سنت کرنے والا ہو. جو اتباع سنت کرے گا، جتنا زیادہ کرے گا اتنا بڑا ولی اللہ ہے. اصولی سی بات ہے، سمجھ میں آ جاتی. اور وہ کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ہمارے ایک اسلام آباد کے قریب ایک علاقہ ہے، وہاں بہت بڑی گدی ہے. تو اس گدی کے سجادہ نشین صاحب وہ تکبیر کہہ رہے تھے. ایک تو تکبیر بھی غلط کہہ رہے تھے، تکبیر جیسے کہنی چاہیے ویسے انہوں نے نہیں کہی. تو بہرحال علم تو ان لوگوں کو نہیں ہوتا. دوسرا، نیچے کومنٹس آ رہے تھے، پیر صاحب کو کہو اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لیں. پیر صاحب سے کہیں شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لیں. پاؤں کے نیچے تھی شلوار ان کی. اور لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا، پیر صاحب کو کہیں اقامت ہو رہی ہے، تسبیح کرنا بند کر دیں. کہ انہوں نے نماز کی حالت میں بھی تسبیح کرنی ہے، ادھر اقامت ہو رہی ہے اور وہ اپنی تسبیح کر رہے ہیں قیام کی حال میں کھڑے ہو کے. تو اس قسم کے افراد بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں. تو یہ اولیاء اللہ نہیں ہے جو اتباع سنت. اقامت کی سنت یہ ہے، ایک تو کھڑے ہونے کی تو بات میں نے ویسے ہی عرض کر دی. اقامت کی سنت یہ ہے کہ اقامت کا جواب دیا جائے. اقامت کی سنت تسبیح نہیں ہے، سمجھ میں آئی ہے؟ اقامت کی سنت یہ ہے کہ اقامت کو تیز تیز کہا جائے. ایسے نہیں کہ محلے کی مسجد کے اندر اذان ہو رہی ہے جو 5 منٹ میں پوری ہونی ہے. تو جس کو سنت کا علم ہی نہیں ہے اس کو آپ ولی اللہ کہیں. علامان والحفیظ، لوگوں کے ہاں وہ ولایت کا معیار ہو سکتا ہے، ہمارے ہاں نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں شریعت کا علم عطا کیا ہے. ہم جاہلوں والا طرز عمل نہیں اختیار کرتے. سمجھ آ گئی ہے بات؟ سورۃ النمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک صحابی کا تذکرہ ہے، آصف بن برخیا نور اللہ مرقدہ، ولی ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام شام میں تھے، وہاں سے سبا کے علاقے کی طرف 1 مہینے کا سفر انہوں نے طے کرنا تھا. تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو بلقیس کا تخت مجھے لا کر دے؟ قال عفریت من الجن، ایک بہت بڑا جن تھا. اس نے کہا کہ حضرت ابھی آپ مجلس سے نہیں اٹھیں گے، آپ اپنا بھی کام کر رہے ہوں گے اور میں وہ چیز لے آؤں گا، اللہ کے حکم سے لے کے آؤں گا، یہ اپنی میری طاقت نہیں ہے، کیونکہ وہ ایمان والا تھا نا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے. تو آصف بن برخیا نے کہا حضرت میں پلک جھپکنے سے پہلے لا کے دوں گا. یعنی آپ نگاہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھیں، نگاہ جھکانے سے پہلے تخت آپ کے سامنے ہوگا. تو اس نے اتنی دیر میں تخت لا کے رکھ دیا. اور کیا کہا جملہ؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا میرے اوپر فضل ہے کہ میں اتنی جلدی لے آیا ہوں. یہ نہیں کہا کہ بھئی میں بہت بڑا فن خاں بن گیا ہوں اور میں نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا. ایمان والے تھے نا. تو معجزات اور کرامات کا انکار بھی درست نہیں ہے. قرآن کریم میں تذکرے موجود ہیں
معجزوں کے بھی ہیں، کرامات کے بھی ہیں۔ وہ جاہل قسم کے لوگ ہیں جو معجزوں کا انکار کر دیں، کرامات کا انکار کر دیں، ان کو بات ہی سمجھ میں نہیں آئی۔ کتنے طبقات اس بر صغیر پاک و ہند کے اندر آ چکے ہیں جو معجزے کی حقیقت کا انکار کرتے ہیں، کرامات کا انکار کرتے ہیں۔ وہ صرف اور صرف اس وجہ سے انکار ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ معجزہ اور کرامت کی حقیقت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو رزق دیتا ہے اس کو بے حساب رزق دیتا ہے۔ رزاق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا رزق کا اختیار کسی کے پاس نہیں۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسمی پھل دے کر حضرت زکریہ علیہ السلام نے خیال کیا کہ جو اللہ تعالیٰ مریم کو بغیر موسم کے پھل کھلا سکتا ہے وہ مجھے بھی بغیر موسم کی اولاد دے سکتا ہے۔ میرا موسم بھی گزر چکا ہے، کیونکہ اولاد کا موسم گزر چکا ہے نا۔ 120 سال میری عمر ہے، 98 سال کی میری بیوی ہے۔ زکریہ علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 120 سال۔ اور اہلیہ کی عمر کتنی ہے؟ 98 ایئرس، 98 سال۔ لیکن زکریہ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ ہنالک دعا زکریہ ربہ، اسی وقت زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی۔ قال رب ہب لی، عرض کرنے لگے اے میرے رب مجھے عطا کر دے، من لدنک ذریۃ طیبہ، اپنی جانب سے صاف ستھری اولاد، انک سمیع الدعاء، دعاؤں کو سننے والے تو آپ ہی ہیں، سمیع بھی آپ ہیں، بصیر بھی آپ ہیں، دینے والے بھی آپ ہیں، تیرے سوا کس نے دینا ہے؟ تو آپ ہی سے مانگ رہے ہیں، آپ دے دیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے نا، یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بیٹیاں عطا کر دیتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کر دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کر دیتا ہے، اور ویجعل من یشاء عقیما، اور کسی کو بانجھ بھی کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کے خزانے ہیں، جس کو اپنے خزانوں سے جو چیز عطا کرنا چاہیں عطا کر دیتے ہیں، اور جس کو نہ دینا چاہیں تو ساری دنیا کے ڈاکٹر اور حکیم بھی اس کا علاج شروع کریں، دم کرنے والے دم کرنا شروع کریں، تعویذ کرنے والے تعویذ کرنا شروع کریں، تو پھر بھی کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ دم اور تعویذ تو اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کے لیے ہے، اس کو دور بھگانے کے لیے نہیں ہے، اللہ سے مقابلہ کرنے کے لیے نہیں ہے، اللہ کی رحمت کے سائے تلے آنے کے لیے ہیں۔ تو تعویذ کا مقصد بھی سمجھنا ضروری ہے، دم کا مقصد بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ ہی ایک شخص کے بارے میں فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم نے اس کو اولاد نہیں دینی، تو کسی دم سے کسی تعویذ سے اس کو اولاد نہیں ہو سکتی، واضح طور پر ہمارا نظریہ ہے، سمجھ میں آئی ہے؟ ہاں البتہ اس تعویذ کے ذریعے سے، دم کے ذریعے سے، چونکہ وہ کلمات الہیہ ہیں، قرآن کریم کے الفاظ ہوں گے، احادیث سے منقول دعائیں ہوں گی، تو ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر جو تذکرہ ہے وہ زکریا علیہ السلام کے متعلق، حضرت زکریا علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، فنادت الملائکہ، تو فرشتوں نے آواز دی، جبرائیل علیہ السلام آئے، ان کے ساتھ اور بھی فرشتے تھے، لیکن گفتگو کرنے والے جبرائیل علیہ السلام تھے۔ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، جس وقت وہ اپنے کمرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، یہ کمرہ وہی تھا جہاں حضرت مریم علیہ السلام رہتی تھیں، وہیں پہ آئے فرشتے نے کہا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ نامی لڑکے کی خوشخبری سناتے ہیں۔ یحییٰ کہہ دیا، بات یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ وہ بچہ ہوگا، بیٹا ہوگا، اور نام بھی اس کا تجویز ہو چکا ہے، یہ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں، یہ بھی طے ہو گیا ہے کہ ہم نے نام اس کا کیا رکھا ہے، اور یہ بھی طے ہے کہ اولاد آپ کو دینی کون سی جنس کی ہے، لڑکا دینا ہے اور یحییٰ نام والا دینا ہے۔ سورہ مریم کے اندر آتا ہے یحییٰ علیہ السلام کے متعلق، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم نے اس نام جیسا پہلے نام بھی کسی کو نہیں دیا، اس نام سے ہم نے کوئی بچہ پیدا نہیں کیا، ہم نے آپ کو جو یحییٰ دیا ہے
اس نام کا بچہ بھی ہم نے پہلے پیدا نہیں کیا، چاہے جائے کہ اس کی صفات والا، اس کی صفات کا حامل کوئی بچہ پہلے پیدا ہوا ہوتا، یعنی نام بھی جب کسی کو نہیں ملا تو صفات کیسے مل سکتی ہیں؟ ایسا بچہ ہم آپ کو دے رہے ہیں، تو نام بھی اللہ تعالیٰ نے خود رکھا، مصدقم بکلمۃ من اللہ، جو تصدیق کرنے والے ہوں گے اللہ کے کلمے کی، اللہ کے کلمے کی وہ تصدیق کریں گے۔ اور کلمے سے مراد کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کلمے سے مراد یہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا کلمہ نہیں ہے، کلمے سے مراد ہے کلمۃ اللہ۔ کلمۃ اللہ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ قرآن کریم نے عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہا ہے کہ نہیں کہا؟ اسی کلمے کی تصدیق کرنے والے جن کو اللہ نے کلمہ کن سے پیدا کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، اس کلمے کی تصدیق کرنے والے یحییٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ایک ہی ہے۔ یہودیوں کا اس زمانے میں کافی زور تھا، تو انہوں نے دین کا نقشہ بدل کے رکھ دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب حق کی باتیں بیان کی تو سارے ان کے دشمن ہو گئے، مگر حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہمیشہ تائید اور تصدیق فرماتے تھے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں حق اور سچ کہہ رہے ہیں، جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک بیان کر رہے ہیں، کوئی اس میں غلط بات نہیں۔ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا، اپنے دور کے وہ سردار بھی ہوں گے یحییٰ علیہ السلام، اور اپنے آپ کو عورتوں سے دور رکھنے والے بھی ہوں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی۔ جامع صغیر میں ایک روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ روایت میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من سنن المرسلین، چار چیزیں انبیاء کی سنتوں میں سے ہیں، چار چیزیں انبیاء کی سنت میں سے ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز ہے الحیا، حیا انبیاء کی سنت ہے، تمام انبیاء صاحب حیا تھے، حیا والے تھے۔ پھر دوسری چیز ہے والتعطر، خوشبو لگانا، انبیاء خوشبو کا استعمال فرمایا کرتے تھے، خوشبو لگانا انبیاء کی، پیغمبروں کی سنت ہے۔ پھر تیسری چیز ہے وہ نکاح کرنا، شادی کرنا پیغمبروں کی سنت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی کیونکہ وہ 33 سال کی عمر میں زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے، البتہ جب وہ نازل ہوں گے تو میں نے آپ کے سامنے بات عرض کی تھی کہ وہ نکاح کریں گے۔ پھر چوتھی چیز ہے والسواک، مسواک کرنا، یہ بھی پیغمبروں کی سنت ہے۔ پھر دوسری حدیث میں آتا ہے، یہ جو مسواک کے حوالے سے میں نے بات عرض کی نا، جس کو اگر آپ نے سمجھنا ہو، المسواک مطہرۃ لفم ومرضات للرب، منہ کو پاک بھی کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا بھی لے کر دیتی ہے، رضا کے حاصل کرنے کا ذریعہ اور سبب بھی ہے۔ ایک اور حدیث پاک بھی آتی ہے، وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں، مفہوم اس کا عرض کر دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کی بڑی تاکید فرمائی، بڑی تاکید فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے مسواک کر کر کے اپنے مسوڑے چھیل لیے، اتنی مسواک فرمائی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوبارہ حکم آیا کہ اعتدال کے ساتھ معاملہ کریں۔ اسی طرح پڑوسی کے ساتھ ایک معاملہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اتنی تاکید آئی، اتنی تاکید آئی کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے ایسا لگنے لگا کہ اس کو وراثت میں بھی حصہ دے دیں گے، کہ یہ حکم نہ آ جائے کہ اس کو وراثت میں بھی شریک کرو۔ سمجھ میں آئی؟ تو میں نے آپ کے سامنے یہ جو چار باتیں عرض کی ہیں نا، کہ یہ چار باتیں اربع من سنن المرسلین، الحیا والتعطر والنکاح والسواک۔ ایک روایت کے اندر ایک اور بات بھی آتی ہے، وہ بھی ذہن میں رکھیں، والسواک کی بجائے وہاں پہ ہے الختان، ختنہ کرنا، یہ بھی انبیاء کی سنت ہے، ٹھیک ہے؟ تو دونوں طرح کی احادیث موجود ہیں۔ تو میں حصوراً کا معنی آپ کے سامنے بیان کرنے لگا تھا
کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیدن، وہ سردار بھی ہوں گے، وحصورا، اپنے آپ کو عورتوں سے الگ بھی رکھیں گے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے انسان میں طبی خواہشات رکھی ہیں کہ وہ ان خواہشات کی طرف مائل ہوتا ہے، لیکن پیغمبر تو پیغمبر ہوتا ہے نا۔ جس طرح وہ اپنے جسم کے اوپر کنٹرول کر سکتا ہے، اپنی خواہشات پہ کنٹرول کر سکتا ہے، ویسے عام بندہ تو نہیں کر سکتا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، تم نکاح کرو، نکاح کرو۔ اس کا فائدہ کیا بیان کیا؟ فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ اغض للبصری، نکاحیں جھکی رہیں گی، نظریں نیچی رہیں گی، واحسن للفرج، شرمگاہیں بھی درست رہیں گی، غلط کام نہیں کرو گے۔ سمجھ میں آئی ہے بات؟ تو یحییٰ علیہ السلام نے نکاح نہیں فرمایا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے اندر نکاح کرنے کی صلاحیت موجود نہیں تھی۔ دو باتیں الگ الگ ہیں، نکاح نہ کرنا الگ ہے صلاحیت کے ہوتے ہوئے، اور صلاحیت نکاح کا ہی ختم ہو جانا یہ معاملہ الگ ہے۔ نکاح کی صلاحیت موجود نہ ہو یہ نقص ہے، عیب ہے۔ عیب ہے کہ نہیں ہے؟ مرد کے اندر عیب ہے کہ نہیں ہے کہ وہ نکاح کے قابل نہیں ہے، اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی عیب والے شخص کو مقام نبوت پر کبھی بھی سرفراز نہیں فرماتے۔ نبی ہر قسم کے جسمانی اور روحانی عیبوں سے پاک ہوتا ہے، عیب والے شخص کو کبھی بھی نبوت نہیں ملا کرتی۔ یہ نبوت کے متعلق نظریات میں سے بنیادی نظریہ ہے۔ وہ ہمارے زمانے کے بعد بے وقوف قسم کے، جاہل قسم کے، اب میں کیا کہوں ان کو، ہم تو اپنی زبان میں ان کو خسرا کہتے ہیں، وہ آج کل کے الفاظ انہوں نے بڑے خوبصورت نکال لیے۔ میں ان کا نام بہت عزت اور احترام سے لیتا اگر وہ انبیاء کے اوپر یہ گفتگو نہ کرتے۔ وہ دلیل قرآن کریم سے پڑھتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو یحییٰ علیہ السلام حصور تھے، نعوذ باللہ من ذالک وہ ٹرانسجینڈر میں سے تھے، وہ یہاں سے دلیلیں نکالتے ہیں۔ اس لیے ان کو یہ سخت جملے استعمال کر کے روکا جاتا ہے، بھی اپنی حیثیت سمجھو، تم اگر نکمے پیدا ہوئے ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انبیاء کی ذات کے متعلق تم اس قسم کے نظریات بیان کرو، لوگوں کو اس قسم کی تعلیمات دو۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو نبوت ہی نہیں دیتے۔ انسان کامل کو نبوت کے مقام پہ سرفراز کیا جاتا ہے، عورت کو بھی اللہ نبی نہیں بناتے، اس لیے کہ وہ مرد کامل نہیں۔ تو ہجڑے کو کیسے نبی بنائیں گے؟ سمجھ آئی ہے میری بات؟ تو حصوراً کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ نکاح کے قابل نہیں تھے۔ ایک تو عمر ان کی اتنی نہیں ہوئی، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی 33 برس عمر ہوگی، ابھی تک نکاح نہیں ہوا، 40 سال کی عمر میں آ کے نکاح کریں گے، 40 سال پوری ہوں گے تو پھر شادی کریں گے۔ اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ آپ نے ہر بندے کی 40 سال کی عمر میں شادی کرنی ہے۔ اس سے کوئی تاخیر کے ساتھ نکاح کرنے کی کوئی دلیل نہ پکڑ لے، اس لیے بات عرض کر رہا ہوں۔ دیکھو جب عیسیٰ علیہ السلام کی اتنی تاخیر سے ہوئی ہے تو پھر تمہاری بھی تاخیر سے ہوگی۔ سمجھ میں آئی؟ تو یحییٰ علیہ السلام کی شہادت جلدی ہو گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ان کی یہ صفت بیان کی وہ اس لیے بیان کی، وہ خوبصورت بہت زیادہ تھے، عورتیں ان کی طرف مائل بہت جلدی ہو جاتی تھیں، لیکن وہ اپنے آپ کو بچا لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خوبی عطا فرمائی تھی، وہ کبھی بھی اس قسم کے معاملے کے اندر مبتلا نہیں ہوئے، جتنی بھی اللہ نے ان کو زندگی دی۔ حصوراً کا یہ معنی ہے وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ انبیاء میں سے ہیں۔ انبیاء نیک لوگوں میں سے بھی ہیں اور نبیوں میں سے بھی ہیں۔ نبی تو سارے نیک ہوتے ہیں، نبی سے بڑھ کر کون نیک ہو سکتا ہے؟ سمجھ میں آئی ہے؟ تو دعا زکریا علیہ السلام کی قبول ہوئی، لیکن
زکریا علیہ السلام کو اپنی دعا کی قبولیت کے اوپر بھی تعجب ہونے لگا، کہنے لگے کہ بھئی کیسے اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے دیں گے؟ ظاہری اسباب تو ایسے نہیں ہے کہ اولاد پیدا ہو سکے، کیونکہ میں خود بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، کوئی ہمیں پہلے چیز تو پتہ چلے نا کہ اولاد ہوگی کیسے۔ قال ربی انا یکون لی غلام، کہنے لگے اے اللہ کیسے ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوگا، وقد بلغنی الکبر، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، سر کے بال سفید ہیں، داڑھی سفید ہو گئی ہے، وہن العظم منی، سورہ مریم کے الفاظ ہیں، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، اور ایک اور جملہ بھی وہاں موجود ہے کہ میں جب چلتا ہوں تو کمر جھکا کے چلتا ہوں، کمر میری جھک گئی ہے۔ بڑھاپے میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وامرأتی عاقر، میری بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے جس کے ساتھ جیسے چاہتا ہے کر دیتا ہے، اللہ کا نظام ایسے ہی چلتا ہے۔ تو پھر زکریا علیہ السلام نے کیا کہا؟ رب اجعل لی آیہ، اے اللہ کوئی نشانی دے دیں، کوئی نشانی بتا دیں، کوئی نشانی مقرر کر دیں جس سے میں سمجھ جاؤں کہ اب میری جو بیوی ہے وہ امید سے ہو گئی ہیں۔ سمجھ میں آئی ہے بات؟ سمجھنی ہے یہاں بھی۔ زکریا علیہ السلام نبی ہیں، نبی کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا، غیب جانتے ہوتے تو اللہ کو کیوں کہتے کہ بھی مجھے بتاؤ کہ بھی کیسے کب امید شروع ہوگی، کوئی نشانی دے دو، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میری بیوی وہ حاملہ ہو چکی ہیں۔ نبی کے پاس علم غیب نہیں ہوتا، انباء غیب ہوتی ہیں، اور وہ بھی اتنی ہوتی ہیں جتنی اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ اس لیے نبی عالم الغیب نہیں ہوتا، صرف خدا کی ذات عالم الغیب ہوتی ہے۔ یہ بات بھی یہاں سمجھ میں آتی ہے، سمجھنے والے سمجھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نشانی کو بیان فرمایا، قال آیتک، آپ کی نشانی یہ ہے اللہ تکلم الناس، کہ آپ لوگوں کے ساتھ کلام نہیں کر سکیں گے، ثلاثۃ ایام، 3 دن تک۔ اور ایک دوسری جگہ پر ولیالی کا تذکرہ بھی ہے، 3 دن اور 3 رات۔ مطلب یہ ہے کہ تم 3 دن اور 3 راتیں جب لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنا چاہو گے تو تمہاری زبان نہیں چلے گی، الا رمزا، اشارے سے سمجھانا چاہو گے تو وہ لوگ سمجھ جائیں گے، اشارے سے کہو گے بھی وضو کرو، اشارے سے کہو گے بھی نماز پڑھو، اشارے سے دعوت دو تو لوگ سمجھ جائیں گے تمہاری بات۔ تو اب جب تمہاری یہ حالت ہو جائے تو تم سمجھ جانا کہ تمہاری بیوی امید سے ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، پھر اپنے رب کو کثرت سے یاد کرنا، وَسَبِّحْ، اور اللہ کی پاکیزگی کو بیان کرنا، تسبیح کرنا، سبحان اللہ وبحمدہ۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ افضل الکلام، کلام میں سے، اذکار میں سے افضل ترین ذکر ہے، کثرت کے ساتھ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، اس میں بھی یہ تذکر آتا ہے افضل الکلمات 4، 4 کلمے بڑے فضیلت والے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر۔ ان کلمات کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اہتمام کر لینا چاہیے۔ ویسے بھی رمضان کے ایام گزر رہے ہیں، وضو ہو یا نہ ہو ہر حال میں ان کو پڑھتے رہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، چل رہے ہیں، جو بھی کوئی کام کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ اس کا ورد جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکات آپ کو عطا فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے، ہاں، وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور اپنے رب کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، عشی کہتے ہیں پچھلے پہر کو، دوپہر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے، ہمارے ہاں ابھی کا جو وقت چل رہا ہے اس کو عربی زبان میں عشیٌ کہتے ہیں، اور ابکار صبح کا وقت، ٹھیک ہے، پہلا پہر جس کو کہا جاتا ہے، پہلا پہر صبح کا وقت۔ تو معنی اس کا یہ ہے کہ صبح کے وقت بھی اللہ کا ذکر کرو اور شام کے وقت بھی اللہ کا ذکر کرو، ہر حال میں اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید، اللہ کی تقدیس کو بیان کرو۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی ان آیات کو سمجھنے کی اور جو کچھ بیان کیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔